بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب دوستوں کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ کی برکات نصیب فرمائے۔ آج میں آپ سب دوستوں سے روزے کے کفارے کے حوالے سے ایک واقعہ شیئر کروں گا۔ پہلے تو مسئلہ سماعت فرما لیں کہ اگر کسی عاقل بالغ سے روزہ ٹوٹ جائے، جان بوجھ کر کسی بغیر مجبوری کے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ قضا تو یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ ایک اور روزہ رکھے گا، اور کفارہ یہ ہے یا تو ایک غلام آزاد کر دے یا اس کی جگہ پہ 60 دن مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اسی حوالے سے ایک صحابی رسول جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا ارشاد فرمایا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو وہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بخشش طلب کریں گے تو اللہ پاک تمہیں بخش دے گا، اور بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو کس طرح جب صحابی رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے کس طرح انہیں نوازا۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کس چیز نے ہلاکت میں ڈال دیا؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے ساتھ صحبت کر لی، یعنی میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے آزاد کر دو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا 60 دن مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینہ پاک کے غربا میں تقسیم کر دو۔ تو صحابی رسول آگے سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ کھجوریں میں ان غربا میں تقسیم کر دوں جو مجھ سے زیادہ حقدار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، انہی میں تقسیم کر دو۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مدینے میں جتنے بھی غربا ہیں میں ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ جب صحابی رسول نے یہ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، یہ کھجوریں لے جاؤ اور اپنے اہل عیال میں تقسیم کر دو، یعنی اپنے اہل و عیال میں تقسیم کر دو، تو اس طرح تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی اس کا منظر تھا، آپ کی عطا کا منظر تھا کہ کس طرح جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ توڑ کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نواز دیا، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر کے میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو وہ اگر تمہارے لیے بخشش طلب فرمائیں گے تو اللہ پاک بڑا ہی بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر و حشر میں شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔